مطابق غوث پاک عقیدہ اہل سنت دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں کو آتا ہوا دیکھو تو راستہ کاٹ دو. کسی بد مذہب کو آتا ہوا دیکھو، یہ غوث پاک کا فرمان ہے، تو راستہ کاٹ دو. اسی لیے کہ جب تم بد مذہب سامنے سے آتا ہے اور تم اس کے قریب سے جاؤ گزرو گے تو اس پر جو اللہ کی لعنت ہوتی ہے نا، تو وہ اس کے چھینٹے تم پر نہ گر جائے. اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں راستہ کاٹو. آج ہمارے معاشرے میں کیا یہ چیزیں عام نہیں ہیں؟ ہمارے ادھر بد مذہبوں کے ساتھ میں رشتہ داریاں عام ہیں. دیوبندی ہو، وہابی ہو، نہ اس کا نکاح پڑھانے نہ اس کے جنازہ پڑھنے کو ہم کوئی معیوب نہیں سمجھتے اور کوئی گناہ کا کام نہیں سمجھتے، نہ ان کے ساتھ میں رشتہ داری کو کوئی گناہ کا کام نہیں سمجھتے. بتاؤ، حضور غوث پاک کے مرید ہونے کا دعویٰ ہمارا ہے، کیا ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ حضور غوث پاک کے عقائد کے مطابق ہے؟ تو آپ کو جواب نفی میں ملے گا کہ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا عمل اس کے بالکل خلاف ہے. تو حضور غوث پاک کو مانتے ہو تو سب سے پہلے اس بات کو جانو، سمجھو کہ ہر بد مذہب سے اپنے آپ کو دور رکھو. وہ چاہے دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغی جماعت ہو یا جماعت غیر اسلامی ہو، ہر بد فرقہ باطلہ سے جب تک اپنے آپ کو آپ دور نہیں رکھو گے نا. ارے آپ راستے میں جب سبزی لینے جاتے ہو نا، تو سبزی بھی دیکھ کر دیکھ لیتے ہو کہ اس میں کہیں کیڑ نہیں لگی ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے اس میں. ہر سبزی کو آپ $1 ڈالر جو ہوتا ہے $1 کا سکہ بھی آپ دیکھ کر لیتے ہو، $10 کی نوٹ بھی آپ دیکھ کر لیتے ہو. تو اس دنیا کے معاملات میں آپ اتنی احتیاط کرتے ہو، جب دین کی بات ہوتی ہے تو رشتہ داری بغیر دیکھے کر لیتے ہو، وہ بھی بد مذہب دیوبندی وہابی کے ساتھ میں. اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں. یاد رکھنا، حضور کے گستاخ کے ساتھ میں تعلق قائم کرنے کے بعد میں اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ نمازوں کو حضور غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، کیونکہ جو اس پر عذاب ہوتا ہے تو اس کی تکلیف دیگر مردوں کو ہوتی ہے. یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے، جن کی 40 سال تک عبادت کا عالم یہ رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہو. وہ حضور غوث پاک، ان کی زندگی میں ایک نماز فرض تو بہت دور کی بات ہے، کبھی کوئی نفل نہیں چھوٹی ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. بتاؤ، آج ہم نے غوث پاک کا نام لیا، کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ اس میں بھی ہم پیچھے ہو گئے. تیسری چیز، ہمارے معاشرے میں جوا جتنا عام ہوا ہے، اتنی بری لعنت آئی ہے کہ نوجوان ہو یا بوڑھے ہو جو قبر میں جانے پر پہنچ چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ حضرات بھی مٹکا، سٹے، جوا، اس کو عام طور پر وہ لوگ کھیلتے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہو، اگر آپ اس میں سے برکت چاہو گے تو یہ قطعی ہو نہیں سکتا کہ اس سے آپ کو برکت حاصل ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. نوجوانوں میں جو نشے کی لت لگی ہے عام طور پہ، ابھی میں ایک جگہ پر تھا، وہاں پر کچھ احباب ملے تھے جو بہت قریبی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایجنٹا ہے RSS کا.